نے نہ روکا، اگر یہ چلتا ہی رہی اور ہم قابو نہ پا سکے تو یہ سارے جو انٹرنیشنل اور نیشنل ایشوز ہیں سینٹ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکے گی، سینٹ ان کا حل نہیں ڈھونڈ سکے گی، ہم سیاسی تقسیم میں ہی بٹے رہیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب چیئرمین کہ ایوان میں جھگڑا کرنا ہمارا حق ہے۔ جھگڑے سے مراد ڈیبیٹ کا جھگڑا کرنا ہمارا جمہوری حق ہے اور اس سے کوئی حق چھین نہیں سکتا، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے جس کا ذکر میرے فیلو سینیٹرز نے بھی کیا اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے بھی کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ذمہ داری سے گفتگو کریں۔ ابھی پارلیمنٹری لیڈر پیپلز پارٹی کی انہوں نے بھی یہ کہا اور اپوزیشن کی طرف کہا اشارہ کر کے، میں ایک اور ریٹرن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک فرض یہ بھی ہے اور سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ آپ تنقید، اور یہ میرا اپنے فیلو سینیٹرز جو حکومت میں ہیں ان کی طرف اسپیشلی ہے کہ آپ تنقید کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور صبر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری طرف سے تنقید ضرور آئے گی اور تنقید آئے گی بڑی سخت، اور تنقید آئے گی حقائق پہ مبنی، ہم ہوا میں نہیں بات کریں گے، لیکن برداشت، قوت برداشت وہ آپ ضرور اپنے پیدا کریں۔ ہم آپ کے ساتھ گفتگو میں جھگڑا کریں گے، آپ کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کریں گے، لیکن ہم آپ کے اوپر تنقید ضرور کریں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، ایک اس ہاؤس کے لیے میں ایشو ریز کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ اسپیشلی پچھلے سال 2 سال میں پورے پارلیمنٹ کا مذاق اڑایا گیا، پوری دنیا میں مذاق اڑایا گیا، پارلیمنٹیرینز کا مذاق اڑایا گیا، ہماری ساکھ گر گئی، لوگ جو ہیں جمہوریت سے مایوس ہونا شروع ہو گئے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا لیجسلیشن کا، قانون سازی کا جو طریقہ کار رہا ہے، جس طرح کی ہم نے قانون سازی کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سال میں، وہ اس کو میں کہتا ہوں وہ بددیانتی کی ایک لعنت ہے۔ اور میں نے جب انگریزی اخباروں میں لکھا تو میں نے اس کو کہا بلڈوزنگ آف لیجسلیشن۔ Interior Minister, you can sit anywhere, free seating. بلڈوزنگ آف لیجسلیشن کا میں نے اس کو لفظ بتایا، اور وہی کیچ آن فریز ہو گیا پوری دنیا میں۔ میں بلڈوزنگ سے مراد میری یہ ہے کہ لیجسلیشن اگر آئے گی حکومت کی طرف سے اور وہ لیجسلیشن ایوان میں پیش ہوتے ساتھ ہی پاس ہو جائے گی، نہ اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، نہ وہ کمیٹی کے پاس جائے گی، اور صرف لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا اور وہ اس کو آئے کر کے تو بل کو قانون کی شکل دے دیں گے، وہ ایک قانون بن جائے گا۔ یہ جو بلڈوزنگ ہے جو ہم نے دیکھا پچھلے 2 سال میں، اس کی وجہ سے ہمارا مذاق اڑایا گیا۔ تو آئیں، میں آج ہے نہیں، لیڈر آف دا ہاؤس موجود نہیں ہیں، لیکن میں ان کو کہتا ہوں مل کے کام کرتے ہیں اور ایک ایسی روایت پیدا کریں، ایک ایسی روایت آپ رکھیں جو مجھے امید ہے آپ سے کہ یہ جو بلڈوزنگ کا کانسیپٹ ہے یہ ہم ختم کر دیں گے۔ بلڈوزنگ جو ہے جناب چیئرمین صاحب، وہ ایک ظلم ہے بائی دا میجورٹی آن دا مائنورٹی، اٹ از ٹیرنی بائی دا میجورٹی۔ آئیں، لیٹ اس سے نو ٹو دس ٹیرنی۔ مجھے امید ہے کہ اگلے جو 3.5 سال ہیں جس طرح آپ سینٹ چلائیں گے، یہ بلڈوزنگ نہیں ہوگی۔ اگر حکومت کوئی بل لانا چاہتی ہے وہ لائے، اس کو پہلے انفارم کیا جائے، کمیٹی کے پاس جائے، اس کے بعد سینٹ، اتنے اعلیٰ دماغ ہمارے پاس موجود ہیں، سینٹ جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کرے اور پھر وہ ایک قانون ہم پاس کر سکیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ نو ٹو بلڈوزنگ شوڈ بی یور موٹو جناب چیئرمین صاحب۔ جناب چیئرمین صاحب، انڈیڈ قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر ہوا ابھی، ہی از دا فاؤنڈر آف آر کنٹری، اینڈ انہوں نے ہی بلٹ دس
national objective around a democratic polity, which was based on 4 basic things. The first thing was rule of law. Second thing was good governance. Third thing was unity in diversity. And fourth thing, above all, was a society built on tolerance. A society built on tolerance. दुनिया जहान के जो ममालिक हैं, स्पेशली द सुपर पावर्स जिनको कहते हैं, दे आर बिजी इन मेकिंग इन्वेंशंस. वो इजादात कर रहे हैं, वो फ़ज़ा के एटमॉस्फेयर की दरियाफ्त करने में मसरूफ़ हैं. लेकिन 2 लानतें हमारे ऊपर हमारी तरक्की रोके हुए हैं, जिसका प्रेसिडेंट साहब ने अपनी स्पीच में भी जिक्र किया. जहालत और इंतहा पसंदी. मैं सेनेटर्स, अपने फेलो सेनेटर्स को आई कॉल अपॉन देम, और ये बहुत ज़रूरी है कि इस जो अगला मौका वक्त आ रहा है, इसमें हम ये 2 मेनेसेस, जहालत और इंतहा पसंदी को तालीम के ज़रिए रिज़ॉल्व करें. हमें उसके ऊपर काम करना है सर. पिछली बार मैंने देखा कि हमने 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लॉज पास कर दिए, बिल पास कर दिए. यूनिवर्सिटीज़ बनाना इज़ नॉट एजुकेशन. एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ का काम है रिसर्च. एजुकेशन शुरू होती है नीचे से. हमने उस पर काम करना है सर, एंड होपफुली वी विल बी डूइंग दैट. एंड आई विल अगेन कोट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑन दिस. जब वो पाकिस्तान की फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1947 एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? ही सेड, देयर इज़ नो डाउट दैट द फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट will and must greatly depend upon the type of education we give to our children. There is immediate and urgent need for giving scientific and technical education to our people. ये जो scientific and technical education है, जो 1947 में कायद आज़म ने कहा, we have still to achieve that. दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई. IT आ गया, लोग निकल गए, ह्यूमन फोर्सेस आ गए, हमारी पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है, एक्सप्लोड कर रही है. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट. दीज आर द थिंग्स जिस पे हमें फोकस करना है सर. अब बात करता हूँ मैं सर अदम बर्दाश्त की. जब मैं बात करता हूँ, जब भी मैंने सोचा है या इंतहा पसंदी की, तो मुझे एक डायलॉग याद आ जाता है जो मैंने पढ़ा था मौलाना रूमी और उनकी एक शागिर्द पे. वो डायलॉग मैं कुछ रिपीट करना चाहता हूँ, सुनिए आप, बहुत ज़रूरी है. मौलाना रूमी से उनके शागिर्द ने पूछा, he said, which music sound is considered haram in Islam? तो मौलाना रूमी ने क्या कहा? ब्यूटिफुल वर्ड्स. उन्होंने कहा, the sound of spoons, चमचे, that play in the pots of the rich and are heard by the poor and the hungry. सर, जब तक हम ये मिजरी ऑफ पॉवर्टी को टैकल नहीं करेंगे, until we get rid of this sound, we will not be able to progress. We will not be able to kill this extremism and intolerance. इंतहाई पसंदी और अदम बर्दाश्त ख़त्म नहीं होगा जब तक हम पॉवर्टी एलिवेट नहीं करेंगे. जनाब चेयरमैन, हाल ही में ईरान ने जवाबी हमला किया इजराइल पे. पाकिस्तान का इस पे क्या रद्द अमल है और क्या होना चाहिए? सेनेट को इसके ऊपर इत्मीनान में लेना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर डिबेट भी कर सकें. तो मेरी इल्तिजा होगी आपको कि नेक्स्ट सेशन में फॉरेन मिनिस्टर को बुलाएं और उनको कहें कि वो हमें ब्रीफ करें इस सारे मामले के बारे में, ताकि हम उस पर डिबेट कर सकें और अपनी अपनी राय उस पर दे सकें. मोहतरम चेयरमैन साहब, आखिर में मैं बात करना चाहूँगा सियासी इंतकाम का, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो होती है. पीटीआई की जितनी लीडरशिप है, ख़वातीन हैं, वर्कर्स हैं,
ان کی اگر سیاسی انتقام یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی میں داستان لکھنا شروع کروں تو ایک بڑی کتاب بن جائے گی، لیکن میں کچھ خاص باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جو 3 کیسز ہیں فار ایگزامپل، توشہ خانہ کیس، سائفر کیس اور عدت کیس، ان کی جو سزائیں ہیں ان کا میں اس لیے ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ نا انصافی کی بدترین مثالیں ہیں وہ، جہاں آپ خود سوچیں جناب چیئرمین کہ وکلا کو پیش نہیں ہونے دیا گیا، جہاں جو شہادتیں آئیں ان کے اوپر جرح نہیں کرنے دی گئی، جہاں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ اور باقی جو ایکیوز تھے ان کو اپنی شہادت ڈیفنس میں پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو، جیل میں ٹرائل ہو رہا ہو جو پبلک میں نہیں آتا، جہاں سزائیں 15 دن میں ہو جائیں، وہ بدترین اگزامپلز ہیں ناانصافی کے۔ اور ناانصافی ظلم کا ایک طریقہ ہے، ناانصافی اور ظلم ایک ہی چیز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ سیاست کو سائڈ پہ کریں اور جتنے بھی یہاں سینیٹرز بیٹھے ہیں اگر وہ جا کے اکیلے اپنے دل اور دماغ سے سوچیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ کیسز ناانصافی پہ مبنی ہیں، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ ظلم ہے۔ جناب چیئرمین، اسی طرح یہ ذکر کرنا بالکل ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرز ہیں، بالخصوص ہمارے پنجاب کے لیڈرز، شاہ محمود قریشی صاحب جس میں آپ کے پرویز الہی صاحب ہیں، ہمارے اپنے سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، پنجاب کی جو خواتین ہیں، پنجاب کے جو مختلف ورکرز ہیں، وہ سارے سلاخوں کے پیچھے بند ہیں صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت۔ اسی طرح پی ٹی آئی اٹ سیلف جو جماعت ہے اس کو آپ دیکھیں، ریزرو سیٹس ان سے لے لی گئیں، ہم سے لے لی گئیں، اور یہ جواب یہ آتا ہے کہ جی وہ تو عدالت نے فیصلہ کیا، الیکشن کمیشن نے کیا، لیکن فیصلہ قانونی چھوڑ دیجئے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ یہ بتائیے کیا یہ جمہوریت کے عمل کے مطابق ہے کہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کو کوئی ریزرو سیٹ نہ ملے؟ لوگوں نے الیکٹ کیا لیکن ریزرو سیٹس نہ دی۔ اسی طرح ابھی کچھ دن پہلے 2 دن پہلے ایک نوٹس دے دیا ہے، 3 بار ہم الیکشنز کرا چکے ہیں اپنے انٹرنل، اب ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر نوٹس دے دیا ہے کہ جو نیا الیکشن آیا ہے جس کو پوری میڈیا نے دیکھا، جس پہ کوئی پولیٹیکل جماعت نے سوال نہیں اٹھایا، اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر اٹھا لیا، نوٹس دے دیا کہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ کیا اپوزیشن کے بغیر الیکشن کمیشن کا تو ایک ہی ایم ہے جناب چیئرمین، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس پورے پولیٹیکل پروسیس سے باہر نکل جائے، وہ پارٹی ہی ختم ہو جائے۔ کیا میرے جو گورنمنٹ کے سینیٹرز ہیں اور جو گورنمنٹ ہے وہ خوش ہوگی اگر اپوزیشن ہی نہ ہو؟ کیا وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایسی ایک ڈیموکریسی ہو، ایسی جمہوریت ہو جس میں ایک سب سے پاکستان کی مقبول جماعت ایگزسٹ ہی نہ کرے؟ تو یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جناب چیئرمین، ہم ساری بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں گفتگو اچھی کرنی چاہیے، ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بہتری لوگوں کی جو ہمارا فریضہ ہے کہ لوگوں کی بہتری کے اوپر کام کریں، ہمیں اس طرف جانا چاہیے، ہمیں رول آف لاء کی بات کرنی چاہیے، ہمیں رول آف لاء کو مضبوط کرنا چاہیے، جمہوری عمل کو مضبوط کرنا چاہیے، ساری بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن، یہ جو سیاسی انتقام ہے، اگر یہ ہم ختم نہیں کریں گے، اگر سینٹ اپنا آئینی، قانونی اور اخلاقی حق پورا اور ذمہ داری پورا نہیں کرے گی اس معاملے کو ختم کرنے کی، تو مجھے پھر جناب چیئرمین افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امن نہیں ہوگا۔ With this and with thanks to you, I end my speech. Thank you.